آج کی اس چھوٹی سی پریس بریف کا مقصد پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے ایک نئی ایپلیکیشن سافٹ ویئر جس کو شروع کیا گیا ہے اس نئی سروس کو متعارف کروانا اور عوام تک اس کی آگاہی پہنچانا. یہ سروس تمام تعلیمی اداروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. کسی بھی دہشت گرد حملے کی صورت میں بھرپور سیکیورٹی اور بروقت کارروائی کرنے میں معاون ثابت ہوگی. اس کا نام رینجر اسکول کالج پروٹیکشن سسٹم رکھا گیا ہے. اس کے کچھ فیچرز سے میں آپ کو آگاہ کروں. یہ سسٹم 3 حصوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلا ہے سینٹرل کنٹرول سسٹم جو کہ ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجر سندھ میں قائم ہے. آپ کو اس کا وزٹ بھی ابھی کروایا جائے گا. اس کے علاوہ 3 کراچی کے اندر سیکٹر کنٹرول سسٹمز نصب کیے گئے ہیں جو اس سسٹم سے منسلک ہیں. ان کے علاوہ 15 مقامات پر ونگ لیول پر کنٹرول سسٹمز بھی نصب کیے گئے ہیں جو امیڈیٹ رسپانس سسٹمز ہیں. یہ تمام 3 جو ٹیئرز میں نے آپ کو بتائے یہ آپس میں منسلک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لنک اسٹیبلش ہے. ان تمام سسٹمز کے اوپر کراچی کے نقشے کو نصب کیا گیا ہے اور اس کے اوپر تعلیمی اداروں یونیورسٹیز اسکول کالجز کو پلاٹ کیا گیا ہے جس کے اندر اسکول کسی کالج کا نام اس کے سربراہ کا نام اس کا ٹیلی فون نمبر اور پتہ سب اس کے اوپر ریکارڈ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ رینجرز کی تمام موبائلز جو ڈیوٹی پر ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہوتی ہیں ان موبائلز کی ٹریکنگ بھی منسلک کر دی گئی ہے. مؤثر کنٹرول کے لیے کراچی کو 60 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس کو ہر ایک حصے کو ایک کمپنی کے ذمہ داری کے علاقے کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے تاکہ ایک بہتر سے بہتر رسپانس حاصل ہو سکے. اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں تعلیمی ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ ایک ایس ایم ایس جنریٹ کریں. وہ ایس ایم ایس اس سسٹم کے اوپر اپیئر ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ ایس ایم ایس ہر سسٹم جو 3 ٹیئرز میں نے آپ کو بتائے ان پہ اپیئر ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ ایس ایم ایس ان تمام علاقے کے کمپنی کمانڈرز سیکٹر کمانڈرز ونگ کمانڈرز کے موبائل میں بھی چلا جاتا ہے اور کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ ونگ کمانڈر اپنی متعلقہ علاقے میں جو ڈیوٹی پر کوئی بھی موبائل ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوتی ہے اس موبائل کو وہاں پہ ڈائریکٹ کرے اور اس ڈائریکٹ کرنے پہ امیڈیٹ رسپانس جنریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تمام فیسلٹیز جو میں نے آپ کو بتائیں یہ سینٹرل کنٹرول فیسلٹی پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں تاکہ مؤثر طور پہ اگر کوئی اضافی نفری کی ضرورت پڑے کسی صورت میں تو وہ بھی ڈائریکٹ کی جا سکے اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے. اب تک رینجر اسکول کالج پروٹیکشن سسٹم کے اوپر 3000 سے زیادہ اسکولز کو رجسٹر کیا جا چکا ہے جبکہ باقی ماندہ اسکولوں کو بھی جلد اس دائرہ کار میں لایا جائے گا. ایسے اسکول جو اب تک اس سسٹم سے منسلک نہیں ہوئے ہیں ان کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قریبی رینجرز پوسٹ یا چوکی کے پاس جا کر اپنے آپ کو جلد از جلد رجسٹر کروائیں تاکہ وہ ہمارے سسٹم کا حصہ بنیں. اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عوام کی سہولت کے لیے اس سسٹم کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تعلیمی اداروں کو ہم نے رجسٹر کرنا شروع کیا ہوا ہے. جب کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جو کراچی کی اہم تنصیبات ہیں ان کو بھی اس میں رجسٹر کیا جائے گا. بزی علاقے یا شاپنگ مالز ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی اور میڈیا ہاؤسز وغیرہ کو شامل کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ اس سسٹم کے بارے میں نے آپ کو جو بتانا تھا وہ ابھی میں نے یہاں پہ آپ کو بریف کر دیا ہے. اس کے بعد ہم آپ کو اس فیسلٹی کے اوپر گروپس کی صورت میں لے کر جائیں گے جہاں پہ آپ کو پریکٹیکلی وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد اس کا آن گراؤنڈ کس طرح سے ہوا ہے وہ بھی آپ کو اس کی ڈیٹیلز دے دی جائیں گی. شکریہ.
تھینک یو ویری مچ. یہ بتا دیجیے گا کتنے تعلیمی ادارے کراچی میں ہیں, ٹوٹل ان کی تعداد کتنی ہے جو آپ نے ہوم ورک کیا, اور 3000 ذرائع طور پر رجسٹرڈ کیے ہیں, مرحلہ قبال کب تک جو ہے مکمل کر لیں گے رجسٹریشن کا مطلب؟ جی ابھی تک 3000 سے زیادہ اسکولز رجسٹر ہو چکے ہیں. ٹوٹل کراچی کے اندر ہر قسم کے تقریباً 15000 اسکولز ہیں. اس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے. اسی لیے میں آپ کی توسط سے یہ ان اسکولز کی انتظامیہ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے کلوزسٹ جو نزدیک ترین رینجرز چوکی یا پوسٹ ہے اس پہ جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں تاکہ جلد سے جلد یہ سسٹم کے اوپر آ جائیں اور پورا کریں ہم یہ. جی اس میں پولیس بالکل ہمارے ساتھ ان سنک اس کے اندر موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک کنٹرول روم ہے جو پولیس کا کنٹرول روم کے ساتھ ہم بالکل اسٹیبلشڈ ہیں. اس کے ساتھ جو بھی کوئی انفارمیشن ہمیں آتی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا اور آن گراؤنڈ بھی دکھائیں گے, موبائل کے اوپر وہ ایس ایم ایس جنریٹ کیا جاتا ہے. اس ایس ایم ایس کے بعد موبائل جو کنسرنڈ علاقے کا تھانہ ہے اس کو ہم انفارم کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس کے اندر اس میں شامل ہو جاتی ہے اس آپریشن کو ٹیک آن کرنے کے لیے. جو ہمارا ایپ ہے اس کے اندر ہم فردر اس کو امپروو کرتے ہوئے تمام تھانوں کو بھی شامل کر رہے ہیں اس وقت کے ساتھ. اس میں پولیس کا یہ بھی ہے جو ابھی ہم انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں ان سے کہ اسکول سیکورٹی ریسپانس یونٹ کریٹ کر رہے ہیں 3 اسپیسیفک ساؤتھ میں, جس میں یہ جو گاڑیاں ہوں گی یہ کمانڈوز پر مشتمل ہوں گی, اور ایک فیز 8 کا یونٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ایک پورٹ بیسن والا علاقہ کیا ہے جہاں پر, اور ایک صدر کا ہے جہاں پر آرمی اسکولس ہیں اور باقی اسکولس ہیں. تو یہ یونٹس کا جو جائزہ ہے وہ لیا جائے گا اس کے ساتھ, اور اس کا کلسٹر پیٹرولنگ اس کے علاوہ ہے, اور اس کے علاوہ اس کو کراچی پوری میں ہم پھیلائیں گے. لیکن یہ اس کے لیے ہمیں آئی جی صاحب نے خاص طور پر اسپیسیفک وہیکلس دیے ہیں جو کہ اکوپڈ وہیکلس ہیں, اور اس میں کمانڈوز تعینات ہوں گے صبح 7 سے لے کر شام 2 بجے تک. ٹھیک ہے سر. یہ جو اس کے یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں جو کمیٹی تو پھر سندھ گورنمنٹ کی جانب سے وہاں پہ کون ہے, اور پھر سیکرٹری تعلیم میں جو ان کا کیا رول ہوگا؟ میں آپ سے گزارش کروں, یہ بڑی خوش آئند بات ہے جو میں بھی آج کی اس چیز کو دیکھنے آیا ہوں. میں دیکھ کر سیکرٹری ایجوکیشن بھی ہمارے ساتھ ہے اور بڑی مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور اطمینان بھی ہے. آپ سندھ حکومت کے متعلق پوچھتے ہیں تو یہ ایپیکس کے اجلاس کا فیصلہ ہے. ایپیکس کے اجلاس میں جناب کور کمانڈر صاحب تھے اور وزیر اعلیٰ سندھ تھے اور باقی سندھ حکومت کے نمائندے تھے. ان تمام لوگوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو فیصلے کیے, یہ جو آج کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس فیصلے کے تحت ہے. سندھ حکومت اس سے الگ نہیں ہے, سندھ حکومت کا اس میں حصہ ہے, اس میں شرکت ہے. میں سندھ رینجر کیونکہ وہ سر انجام دے رہی ہیں, آج ان کو مبارکباد دے رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سسٹم پاکستان میں پہلا اور واحد سسٹم ہے. اس کے بعد شاید اور علاقوں میں صوبوں میں ہوگا. تو یہ سندھ حکومت میں ہے, سندھ حکومت کے تعاون اور مدد کے ساتھ ہے, یہ اسی کا حصہ ہے. اور بڑی بات آپ نے پولیس کا پوچھا ہے, ابھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ میسیج کریں گے رینجرز کو تو ابھی اس میں قریبی تھانے کا جو قریب تھانہ ہوگا اس کا بھی آپ کو نمبر آ جائے گا, اس کے ایس ایچ او کا جو بھی اس کا انچارج ہوگا. تو ایک طرف تو رینجر اپنے فورس کو موو کرے گی اس معاملے کی طرف, دوسری طرف جو قریب ترین تھانہ ہے اس کو بھی اطلاع ملے گی کہ آپ وہاں چلے جائیں اور ان کو بھی اطلاع ہوگی. یہ سارا معاملہ سلامتی کے لیے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسکول ابھی تو 3000 3,500 ہے. سیکرٹری ایجوکیشن کو میں مبارکباد دیتا ہوں, وہ بھی سندھ کا حصہ ہے. اور ابھی ڈی جی صاحب نے بھی بتایا کہ یہ سارا کام جو ہے انہوں نے پلان کر کے انہوں نے بتایا اور تجویز بھی انہوں نے دی, جس کو عملی صورت سندھ حکومت اور سندھ رینجر نے دیا. تو یہ جہاں ابھی تو اسکول ہے 3000 آئے, 15,000 اس میں اسکول ہیں. لیکن اب جو مجھے ڈی صاحب نے بتایا ہے وہ اچھی بات ہے کہ ہاسپٹل بھی اس سسٹم میں آ جائیں گے, بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اس سسٹم میں آ جائیں گے. آہستہ آہستہ کر کے آپ دیکھیں گے پورا شہر جہاں جہاں پبلک پلیسز ہیں, جہاں لوگ جاتے ہیں, جہاں لوگوں کی سلامتی اہم ہے, وہ سب اس سسٹم میں آ جائیں گے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہاں کوئی سیاسی بات نہیں ہے, لیکن میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں, کہتا رہتا ہوں کہ سندھ پولیس نے اور سندھ رینجر نے بڑا کام کر دکھایا نیشنل ایکشن پلان کے تحت. تو میں آج بھی اطمینان کر رہا ہوں کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی, یہ جو انتظام ہے یہ بھی اس صوبے کے اندر ہو رہا ہے. آپ اس کے نتائج دیکھیں گے. یہاں سلامتی بہت ضروری ہے, اور آپ پچھلے دنوں میں بدقسمتی ہے
पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों ने इस मुल्क को घेरे में लिया हुआ है दहशतगर्दी के, लेकिन अब हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं और इलाकों में बेहतर हो रहे हैं। आप देखेंगे जब ये सारे इदारे आ जाएंगे सिस्टम के अंदर बाज़ारों तक, तो आप समझते हैं कि बहुत सारा हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्स कर सकेंगे उन मामलात को। अच्छा जाकिर साहब, ये बताइए कि जिस तरह आपने अभी रेंजर जो है वो गठन का इजहार किया, तो इसी रेंजर ने जो है वो डॉक्टर आसिम और उजैर बुलूक समेत अहम लोग गिरफ्तार किए हैं, उस मामले में भी आप जो मामलात अदालत में हैं, देखिए फ़िलहाल एक काम के लिए आए हैं। मैं बरबला में घबराहट बहुत कम है, कभी एतराफ़ करने से नहीं घबराता, लेकिन जो अच्छे मामलात हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और जो मौका है उसकी बात करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, इतने सारे ज़िम्मेदार बैठे, अपने इदारों के सामने अपने दुख की बात रखना कोई गद्दारी और जुर्म नहीं है। सिर्फ ये है कि वो जज्बा क्या है, खुलूस क्या है। ये हमारा कौमी इदारा है, मैंने हमेशा इस पर फ़ख्र किया है, मैं कोई आज नई बात नहीं कर रहा हूँ। वो मामला अब अदालत में चले गए हैं, ढकी छुपी बात रहेगी नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, जब जो बातें हकीकतें आएंगी उसका हम जवाब देंगे। प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों के लिए यकसा तौर पर है सिस्टम, सब स्कूलों के लिए। अच्छा रेंजर साहब, बता दीजिए कि आपने रेंजर और पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की, लेकिन जब भी रेंजर किसी मुश्किल में आती है तो सिंध हुकूमत अलग हो जाती है, उस वक्त क्यों नहीं साथ खड़ी होती? अच्छे कामों में तो ईमान वालों नेकी को फरोग दो। और मैं कह रहा हूँ, हमें फख्र है अपने इस कौमी इदारे पर। हो सकता है अपने भाई से हो सकता है, बेटों से हो सकता है, बीवी से हो सकता है, अगर अपने इदारे से अगर कोई बात हुई है। अब कई मामलात हैं, देखो इन्होंने भी एक एतराफ़ किया है ना, ये कमाल नहीं आपके फ़ौज के सरबराह का, सिंध रेंजर के डीजी का और पूरे इदारे का। एक बात हुई है, बरमला उन्होंने कहा है ना कि अगर हमारा भी आदमी है, आप मैं पहले बात कर लूँ, पहले बात आप बात तो कर, ठीक है। पहला मरहला जो था वो तनकीद का और जो तूफ़ान का था, वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल साहब ने और हमारे डीजी रेंजर ने तो उसको थमा दिया है। आपने देखा है, इंक्वायरी की है। और मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता सही सूरत हाल का, पर मैं कहता हूँ आने वाले चंद दिनों में आप उन पर एक्शन भी देखेंगे और वो छुपेगी बात नहीं। और सिंध पुलिस जब जिस इदारे पर आपको दुख हो, वही अगर कहे कि गलती को हम ठीक करेंगे और उनको सजा देंगे, तो सिंध हुकूमत तो आपकी हुकूमत है, वो तो सियासी और जमहूरी इदारा है, वो कैसे आपकी राय से इनराफ करेगा। हमें दुख है, हम इस मामला पे खुश नहीं होते। कौन सी हुकूमत होगी जो ऐसे वाक़यात को चाहेगी? लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि कब होगा, अनकरीब इंक्वायरी शुरू हो गई है, जो उनका सिस्टम है। अनकरीब ये लोग पुलिस के हवाले भी हो जाएंगे और अनकरीब इनको आप देखेंगे और सिंध हुकूमत का जो कानूनी किरदार होगा वो अदा करेगी और उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। डॉक्टर आसिम कहते हैं मैं सियासी कैदी बन गया, सही कहते हैं गलत कहते हैं? आज डॉक्टर आसिम का मामला नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, बात को अच्छा ही रहना दे। मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, पीपल्स पार्टी में हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का जाला हूँ, मुझे उन पर होने का, मैं पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से मुत्तफिक हूँ। लेकिन एक अच्छा काम कराची के लोगों की सलामती के लिए हुआ, कराची के सलामती के उसकी